آج کے خطبے میں بھی صرف دو باتیں ہی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات ہے جمعے کی فرضیت کے حوالے سے، اور ایک بات ہوگی انشاءاللہ جمعے کے لیے آنے والوں کے آداب کے، جمعے کے آداب کے حوالے سے۔ فرضیت پر پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن ایک مسئلے کو میں تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ جمعے کی اہمیت سے ناواقف ہیں، جمعے کی فرضیت سے ناواقف ہیں، لا علمی کی بنیاد پر یا کچھ اپنی ذاتی مفادات اور اغراض کی بنیاد پر کچھ لوگ منبر و محراب کے وارث وہ لوگوں کو اس کی صحیح حقیقت وہ بیان ہی نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں، بلکہ برعکس بتاتے ہیں۔ جو آیت آپ نے سنی ہے سورہ جمعہ کی، پھر غور کرنا اس آیت پر۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس نہیں کہا رب العالمین نے، ساری دنیا کو مخاطب نہیں کیا، ساری دنیا کے انسانوں کو نہیں مخاطب کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومنو جو اپنے رب کو مان چکے ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکے ہو، جو قرآن کو اللہ کا پاک کلام تسلیم کر چکے ہو، تمہیں تمہارا رب مخاطب ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے، آواز دی جائے، اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو چلے آؤ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف، خطبے کو سننے کی طرف، خطبے کے بعد نماز ادا کرنے کی طرف۔ وذروا البیع، کیونکہ جو اذان ہے نا یہ نماز سے پہلے نہیں ہوتی، یہ کس سے پہلے ہوتی ہے؟ خطبے سے پہلے۔ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کی آیت نازل کی، جو قرآن کو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور سب سے زبردست سمجھنے والے تھے، جن سے زیادہ سمجھنے والا نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا قیامت تک کوئی۔ وہ نبی اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل کرتے تھے، جب آپ منبر پر آ کر بیٹھ جاتے تو مؤذن اس وقت اذان کہتا تھا۔ اس اذان کی بات ہے جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ جاتے، مؤذن اذان شروع کر دیتا، تو اللہ رب العالمین نے کہا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس اذان کے بعد نہ کاروبار، نہ تجارت، نہ ملازمت، نہ دنیا کا کوئی مصروفیت، وہ مسلمانوں کے لیے اس میں مصروف رہنا حلال نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ وہ ساری مصروفیتیں جمعے کے خطبے کو سننے، جمعے کی نماز اور فریضے کو ادا کرنے کے علاوہ ساری مصروفیتوں کو رب العالمین نے ان لوگوں پر حرام کر دیا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان والے ہو چکے ہیں۔ تو ایمان والے لوگ چاہے وہ بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہوں، چاہے وہ قصبوں میں رہتے ہوں، چاہے وہ دیہاتوں میں رہتے ہوں،
चाहे वो छोटी छोटी आबादियों में बसते हों, सबको हुक्म है अल्लाह का। जो ईमान वाला है, कलिमा पढ़ चुका है, अल्लाह को रब मान चुका है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम कर चुका है, इकरार कर चुका है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, उन सब से मुखातब है रब। मुतलक है आयत, मुतलक। इस आयत में रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा ईमान वालों को जो शहरों में रहने वाले हैं, जो बड़े बड़े शहरों के बासी हैं, वो जुमे के लिए आ जाएं। जो कस्बों में, देहातों में और दूसरी छोटी छोटी आबादियों में दूर दराज बसते हैं, उनके लिए ये हुक्म नहीं है। रब्बुल आलमीन ने ऐसी कोई कैद कुरान मजीद की इस आयत में या पूरे कुरान मजीद की 6200 से ज्यादा आयतों में से किसी एक आयत के अंदर भी रब्बुल आलमीन ने इस इतलाक को मुक़य्यद नहीं किया। अब यकीनी बात है, जो शहरों में, बड़े शहरों में रहते हैं वो भी मुसलमान हैं, मोमिन हैं, कलमा पढ़ने वाले। जो कस्बों में रहते हैं वो भी मोमिन हैं, मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। जो देहातों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, मोमिन मुसलमान हैं। जो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं वो भी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं। तो उन सबको रब का हुक्म है। बाज मुसलमान उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को अपनी ज़हनियत की बिना पर, अपनी सोच की बिना पर, अपनी फिक्र की बुनियाद पर, जिस सोच और जिस फिक्र की किताबुल्लाह में और सुन्नत रसूलुल्लाह में कहीं नामो निशान भी मौजूद नहीं, उसकी बुनियाद पर उन्होंने कुरान मजीद की इस आयत को मुतलक को मुक़य्यद कर दिया। उन्होंने कहा ये अल्लाह का हुक्म सिर्फ बड़े शहरों वालों के लिए है। जिन शहरों में काजी बैठते हैं, अदालतें लगती हैं, लोगों के फैसले होते हैं, सिर्फ उन शहरों वालों के लिए ये रब का हुक्म है। उन पर जुमा फर्ज है। जो उनके अलावा है, छोटे छोटे गांव में, देहातों में, छोटी छोटी आबादियों में लोग रहते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह हुक्म है ही नहीं। जबकि अल्लाह ने ऐसी कोई कैद जिक्र नहीं की कुरान मजीद में। सिर्फ कुरान मजीद में नहीं, मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूं, जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत में और हदीस में किसी ऐसी कैद का जिक्र भी नहीं किया। सुन्नत और हदीस में भी नामो निशान नहीं है इसका। सही हदीस तो दूर की बात है, सही हदीस मेरे मोहतरम भाइयों दूर की बात है। किसी ज़ईफ हदीस के अंदर भी कोई ऐसी कैद मौजूद नहीं है जिस कैद से अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस मुतलक हुक्म को शहर वाले लोगों, बड़े बड़े शहर वालों लोगों के साथ खास कर दिया जाए और बाकियों को मुस्तस्ना कर दिया जाए। देहातों वालों को कह दिया जाए तुम पर कोई जुमा लाजिम नहीं है, ना पढ़ो, माफ है तुम्हें। आबादियों वालों को कह दिया जाए तुम पर भी जुमा साकित है, तुम जुमे के मुकल्लफ नहीं हो। जो छौनियों में रहते हैं, छौनियों में उनको कह दिया जाए तुम पर जुमा नहीं है कि तुम किसी आबादी में, बस्ती में नहीं रहते, ये तुम्हारी छौनी है, इस पर जुमा नहीं है। यहां पर जो कंपनियां, मुलाजिमीन ये रोड तैयार करते हैं या बड़ी बड़ी जो है ना वो ठेके लेते हैं बड़े बड़े, वहां पर उनके पास हजारों काम करने वाले लोग उम्माल होते हैं। उनको कहते हैं भाई ये चूंकि शहर नहीं है, बड़ा शहर नहीं है, तुम्हारे पास काजी नहीं है,
حاکم نہیں ہے اس لیے جمعہ تم پر فرض نہیں، نہ پڑھو، جمعہ ساکت ہے تم سے۔ موجود ہیں ایسا فتویٰ دینے والے آج بھی لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جمعہ تو صرف لا جمعۃ الا فی مصر جامع، یہ تو کسی جامع شہر کے اندر جمعے کا فریضہ اس جامع شہر میں رہنے والوں پر فرض ہے، جو جامع شہر میں نہیں رہتا ان پر تو جمعہ ہے ہی نہیں۔ ہم یہ آیت آپ نے سنی، میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن ابو داود میں 1067 نمبر حدیث ہے، 1067 نوٹ کر لیں، آپ خود بھی جا کر دیکھ لینا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، اس کے علاوہ بھی کئی مسائل آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ حق واجب، جمعہ فرض ہے، لازم اور واجب ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم الا اربعۃ، 4 قسم کے لوگوں کے سوا امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ محترم بھائیوں، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول مکرم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم الا اربعۃ، ہر مسلمان پر جمعہ لازم ہے، حق ہے، ثابت ہے، فرض اور واجب ہے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ 4 قسم کے لوگوں پر واجب نہیں، باقی ہر بندے پر، ہر مسلمان پر جمعہ فرض ہے۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ عبد مملوک، ایک غلام شخص جو کسی کی ملکیت میں ہے، آزاد آدمی نہیں ہے، غلام ہے، کسی کے متحت ہے۔ اب تو اس وقت غلاموں کا وجود نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ غلام ہوتا تھا جب مسلمان اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑتے تھے، جہاد ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، تو جو اموال کافروں کے مسلمان جنگ کے میدان میں قبضے میں لیتے تھے، ان سے چھینتے تھے، ان کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ اور جو کفار کے افراد، ان کے مرد عورتیں فتح کے بعد جن کو مسلمان گرفتار کر لیتے تھے، ان کو غلام اور لونڈیاں کہا جاتا تھا۔ یہ تھی غلام اور لونڈی کا تصور۔ ویسے تو یہ قیامت تک ہے، اسلام نے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کی مسلمانوں کو زبردست ترغیب دی ہوئی ہے، بڑی ترغیب ہے اس کی اسلام میں، اور بڑے سارے مواقع اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے بیان کروائے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس موقع پر بھی، اس موقع پر بھی، اس موقع پر بھی ان غلاموں کو آزاد کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہو جائیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے ان کی تلافی کر لیں۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی ترغیب ہے اسلام کے اندر۔ آج غلام نہیں ہے، مگر اگر کوئی ایسا دور آ جائے قیامت تک، جہاد ہوگا اور انشاءاللہ آنا ہے، یہ آنا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے، یہ دور آنا ہے۔ کافروں نے غلام بننا ہے مسلمانوں کا، اللہ کی زمین پر
ہر کچے گھر میں، ہر پکے گھر میں، ہر خیمے کے اندر، رب کی زمین پر، ہر جھونپڑی میں اسلام نے داخل ہو کے رہنا ہے۔ تو عبد المملوکن جب غلام ہوں گے، ان غلام مملوک کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان پر جمعے کے فریضے سے مستثنا کر دیا ہے۔ غلام مستثنا ہے، غلام پر یہ حق واجب نہیں ہے جمعہ پڑھنا۔ او امراتن، دوسرا فرد امام الانبیاء نے فرمایا عورت، او سبیون، یا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سبیون، یا بچہ، نابالغ بچہ جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، اس پر بھی جمعہ حق واجب اور فرض نہیں ہے۔ او مریض، چوتھا شخص امام الانبیاء نے کہا جو بیمار ہے، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، ڈرپیں اس کے جسم پر چل رہی ہیں، مسجد میں آنے سے، بیٹھنے سے، جمعہ سننے سے قاصر ہے، اس کو بھی رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان پر جمعے سے مستثنا کر دیا ہے۔ ناطق وحی کہتے ہیں مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم الا اربعۃ، چار قسم کے لوگوں کے سوا دنیا کا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس پر جمعہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، چاہے وہ شہر میں رہتا ہے، چاہے قصبے میں رہتا ہے، چاہے دیہات میں رہتا ہے، اور چاہے کسی جنگل بیابان میں کسی چھوٹی آبادی میں رہتا ہے، سب پر جمعہ فرض ہے، جو ان چار میں سے نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک فرد اور مستثنا ہے جس پر جمعہ فرض اور واجب نہیں ہے، چار قسم کے، یہ ایک حدیث میں آ گئے جو سنن ابو داود کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک فرد جو مستثنا ہے جمعے کی فرضیت سے، وہ اس حدیث میں ہے صحیح الجامع الصغیر میں، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لا جمعۃ علی مسافر، جو مسافر ہے نا، سفر کی حالت میں ہے، سفر اس کا جاری ہے، چل رہا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور سفر اس کا اس کے شہر سے باہر اتنا سفر ہے جس سفر میں اسلام اسے نماز قصر کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو اتنے سفر کا مسافر ہے اس مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، اس پر بھی جمعہ اللہ نے اپنے